الحمد للہ احدا لا شریک لہ وحدا صلی اللہ علی نبی من لا بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی اول کلامنا اللہم صلی وسلم علی حبیبک خیر خلقہ وکلہ فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی آخر کلامنا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ معزز سامعین اکرام، محترم عزیز نوجوانان ملت اسلامیہ اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رب کریم کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ جس نے ہمیں آدم انسان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا اور ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سا عنوان لے کر حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں، جو بہت ہی اہم مسئلہ بھی ہے اور ضروری عنوان ہے جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا کہ آج ہندوستان کی یہ فسطائی حکومت نے جو مسلمانوں کے مسلم پرسنل لاء کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنے اور سے یہ قانون ہندوستان کی عوام پر زبردستی تھوپنے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اسی کے تعلق سے میں چند باتیں اور اس قانون کیا کہتا ہے، اس سے کیا فوائد ہیں یا نقصان ہے، اور ہمارا دین مذہب ہمیں کس راہ پر چلنے کی اجازت دیتا ہے، اس پر چند باتیں غور و خوض کرنے کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ معزز سامعین اکرام، ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے۔ ہندوستان کے اندر کم و بیش 800 سال مسلمانوں نے اس دیش پر حکومت کیا، اس دیش کو سونے کی چڑیا بنایا، اس دیش کو قیمتی اشیاء جات سے لبریز کیا، اس دیش کو ایسے تعمیرات دیا جس سے آج ہندوستان کی حکومت ہزاروں کروڑوں روپیے سیاحت سے حاصل کر رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ اس کے بعد اس دیش کو 100 سال گورے انگریزوں نے لوٹا۔ مختصر طور پر 100 سال حکومت اس دیش کے اندر گورے انگریز نے کیا۔
اس دیش کی آزادی کے لیے 50 سال آزادی کی جنگ مسلمانوں نے لڑی. مسلمانوں کے علماؤں کو پھانسی پر چڑھایا گیا. مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا. جیلوں کو مسلمانوں سے بھرا گیا. اس وقت کوئی مائی کا لال RSS کا پلڑا نہیں تھا, کوئی مودی کا باپ نہیں تھا, کوئی یوگی کا باپ نہیں تھا. مسلمانوں نے اس دیش کو اپنے خون سے سینچا. آخرکار مسلمان, دلت اور چند سیکولر ہندوؤں نے مل کر اس دیش کو آزاد کروانے میں کامیاب ہوئے. یہ ایک پارٹی جسے کانگریس کہتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ مل کر جمعیت علماء ہند اور دیگر مسلم تنظیموں کے ساتھ مل کر اس دیش کو آزاد کروانے میں 1947 میں کامیاب ہوئے. آزاد تو ہوا میرے بھائی, لیکن افسوس اتفاقاً سے اللہ کی منشا کے تحت 2 بھاگ بھی ہو گیا. لیکن اللہ نے جو چاہا وہی ہوا. بہتر جو سمجھے وہ اسے, جس نے جس کو چوائس کیا وہ اس میں رہنے لگے. 50 سال اس دیش کو کانگریس نے حکومت چلائی. 50 سالوں میں کبھی مسلمانوں کی جانی نقصانات بھی ہوئے, مالی نقصانات بھی ہوئے, لیکن کبھی مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. کانگریسیوں نے بھی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے, چاہے وہ مظفر کانڈ ہو, چاہے اور دیگر فسادات میں مسلمانوں کا جانی نقصان کیا گیا, مسلمان برداشت کر لیا. لیکن ایسے جو حالات آج رونما ہو رہے ہیں اس وقت کانگریسی حکومت کے دور خلافت میں نہیں ہوئے. چاہے وہ لنچنگ کا معاملہ ہو, چاہے 3 طلاق کا معاملہ ہو, چاہے حجاب کا معاملہ ہو, چاہے حلال جھٹکا کا معاملہ ہو, چاہے کسی اور قانون کا معاملہ ہو, مسلم پرسنل لا میں مداخلت نہیں کی گئی. ہاں, ایک بار کی گئی تھی 3 طلاق کے تعلق سے شاہ بانو کیس کے اندر, پھر سے دوبارہ پارلیمنٹ میں لا کر وہی کانگریس حکومت نے اسے مسلمانوں کے فار میں جو ہے اس قانون کو پاس کیا گیا. لیکن میرے بھائیوں, بزرگوں, عزیز نوجوان ساتھیوں, ہماری عبادت گاہ بھی جو ہے اسی کانگریسی دور حکومت میں ہی جو ہے اس کا شروعات ہوا تھا. ہم نے اسے بھی گنوا دیا, لیکن کبھی ہم نے افسوس یا حکومت کے خلاف راستوں پہ اتر کر جو ہے اشتہارات نہیں کیے گئے. لیکن آج جس طریقے سے مسلمانوں کے قانون میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی جا رہی ہے, میرے محترم بزرگوں, عزیز دوستو, جب سے مرکز کے اندر جناب مودی صاحب نے عہدہ سنبھالا ہے, جھوٹے وعدے کر کے لوگوں کو جب پہلی مرتبہ اقتدار پر آنا چاہتے تھے تو لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کے 15 لاکھ 25 کروڑ نوکریوں کا, دیگر اور جو ہے جھوٹی وعدے دکھا کر, ہتھیلی میں جنت دکھا کر انہوں نے کرسی سنبھالی. جیسے ہی اقتدار میں آئے مسلمانوں پر ظلم کا پہاڑ توڑنے لگے. گورے انگریزوں کو تو ہم نے بھگا دیا, ان کی ناجائز اولاد نے
حکومت کو سنبھالا یہ کالے انگریز مسلمانوں کو جڑ سے کاٹنے کی شروعات کرنے لگے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے جو قانون آزادی کے بعد 1950 میں جو قانون بنایا گیا تھا، جسے اردو میں ہم دستور ہند کہتے ہیں، ہندی میں سمویدھان کہتے ہیں، انگلش کے اندر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتے ہیں، یہ وہ قانون ہے جو سارے ہندوستانیوں کو برابر کا حق دیتا ہے۔ یہ قانون جس نے ہر ایک ذات پات کو اپنے مذہب کے تئیں اپنی زندگی گزارنے کا اجازت دیتا ہے، اسے ہر ذات کے لوگوں نے مانا۔ 1950 کے اندر جو قانون بنا، جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنا، اس پر سب کی رائے تھی، یہ قانون کو مان کر چل رہے تھے۔ مسلمانوں نے بھی اپنے اسلامی قانون کے بعد اپنے دیش کے اس قانون کو سینے سے لگایا، کیونکہ یہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اپنے دھرم کے آدھار پر آپ جس طرح سے جو چاہے تمہارا دھرم کہتا ہے، تمہارا اسلام کہتا ہے، اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنے کا حق یہ قانون ہمیں دیتے آ رہا ہے۔ ہم نے اسے ماننا بھی چاہیے، کیونکہ اسلام کہ بانی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس دیش میں رہتے ہو اس دیش کے قانون کو ماننا تمہارے لیے فرض ہے۔ اسی لیے ہم نے اسلامی قانون کو ماننے کے بعد ہم نے اس دیش کے قانون کو سینے سے لگایا جو سمویدھان کہتے ہیں، دستور ہند کہتے ہیں۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی اب جھوٹے وعدوں کو لوگوں نے ٹھکرانے کی ٹھکراتے آئے۔ کئی جگہ ان کی نیا ڈوبتی بھی ان کو نظر آنے لگی، تو مودی جی نے آج ایک پنہ اور دوسرا اپنی سیاست کو نیا پار لگانے کے لیے UCC کے نام سے کھلے عام اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس دیش کے اندر یونیفارم سول کوڈ لائیں گے۔ یہ کیا ہے یونیفارم سول کوڈ؟ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ایک قانون ایک دیش کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہندو دھرم کے اندر ایک ہی شادی کرنا، 2 بچے کرنا ہے، اسی کو بھی مسلمان اپنانا چاہیے۔ لیکن اسلام ہمارے لیے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کا جو قانون نازل کیا گیا تھا، جسے لے کر ہمارے نبی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے اور ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے شادی بیاہ کا طریقہ بتایا، اپنی دولت وراثت کو بانٹنے کا طریقہ بتایا، اپنے رہن سہن کا طریقہ بتایا، اپنے کھان پین کا طریقہ بتایا، اپنے بھائی چارے کا طریقہ بتایا، اپنا طلاق شادی کا طریقہ بتایا۔ ان قانون کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک نمونہ بن کر دکھائے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک قیامت تک ہم اسی قانون کو اپنی زندگی میں لا کر چلتے رہیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج ہندوستان کے اندر ایک قانون لانے کی جو بات کہی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کے مذہبی طریقے کو مجروح کرنے کی اور مسلمانوں کو اس دیش کے اندر دوسرے نمبر کا شہری بنا کر رکھنے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ جس طرح سے انگریز اس دیش کے اندر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، نعوذ باللہ وہ خود مٹ گئے، لیکن اسلام بڑھتا چلا گیا۔ جس دور میں بھی میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر کے دکھا دیا۔ اٹھاؤ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھو، چاہے نمرود کو دیکھو، چاہے فرعون کو دیکھو، چاہے شداد کو دیکھو، چاہے قارون کو دیکھو، مٹ کر راکھ ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ پار ہو گئے سمندر، اس کے مقابلے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخ روح کر کے دکھا دیا۔
میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، جو تکبر کے اندر حکومت چلانا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ گر کے جا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حال ہی کے اندر دیکھو ہماچل پردیش کے اندر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ چند دنوں تک مہلت دی جائے گی، مسلمانوں ہماچل پردیش کو خالی کر دو، لیکن اللہ کا عذاب ایسا آیا۔ آج کل کی رات کی بات ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سیلاب ایسا آیا کہ وہ خود گھریں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہ اللہ کی طرف سے، جب اللہ پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ساروں کو گرفت میں لے لیں گے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہرکیف یہ یونیفارم سول کوڈ جو ہے یہ مسلمانوں کے قانون کے خلاف، مسلمانوں کی شادی بیاہ کے خلاف، مسلمانوں کی وراثت کے اندر دخل انداز کرنے کے خلاف، مسلمانوں کی جو ہے طلاق اور دیگر مسائل کے خلاف انہوں نے جو قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اس سے کیا ہوگا؟ یونیفارم سول کوڈ اگر سے لاگو ہندوستان کے اندر ہوگا تو آپ مسجدوں میں جو ہے نکاح نہیں کر پائیں گے۔ آپ مرد کو یہ جو ہے اجازت طلاق کی ہے، اس وقت یونیفارم سول کوڈ کے اندر تمہیں اجازت نہیں، اور لڑکی کو بھی اجازت دی جائے گی کہ وہ بھی طلاق دے دے پر آ جائے گی، وہ اس یونیفارم سول کوڈ اجازت دیتا ہے۔ اور وراثت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ 1/3 لڑکی کو دینا چاہیے، لیکن جب یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو برابر کا حصہ لڑکی کو بھی دینا چاہیے۔ اور 4 شادیوں کی جو اجازت اسلام دیتا ہے، یہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے، 4 شادی کر سکتا ہے، وہ جو ہے 4 شادی کو جو ہے برابر 4 بیویوں کو نان نفقہ دے سکتا ہے، یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ لیکن جب یونیفارم سول کوڈ آئے گا، آپ کو ایک ہی شادی کرنا پڑے گا، وہ بھی کورٹ میرج کرنا پڑے گا۔ مسجدوں کے اندر نکاح کرنے کی اجازت نہیں، مولوی نکاح نہیں پڑھائے گا، مسجدوں کے اندر لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں، مسجدوں کے اندر جو ہے اذان بھی نہیں دیے جائیں گے، لڑکیاں برقع نہیں ڈالے جائیں گے، مرد حضرات ٹوپی نہیں پہنا جائے گا، مرد حضرات جھبا نہیں پہنا جائے گا، مسلمان کی شناخت کو مٹا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کب یہ تم برداشت کر لو گے؟ ہرگز برداشت نہیں کریں گے، چاہے ہمارا ایک ایک خون کا قطرہ ہم بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم جو ہے اسلامی شریعت کے قانون کو توڑنے کی کرنے والوں کی جو ہے کبھی ان کی کوشش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ یونیفارم سول کوڈ مسلمانوں ہی کے خلاف نہیں بلکہ دیگر اور مذاہب کے خلاف بھی ہے۔ اس کے اندر پسماندہ طبقات بھی آئیں گے، کرسچن حضرات بھی آئیں گے، اس کے اندر سکھ حضرات بھی آئیں گے، تمام حضرات جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ جو ہے جمعیت علماء ہند نے اعلان فرمایا ہے کہ جو ہے خاموش اتحاد کریں، خاموش جو ہے اس کے تعلق سے جو ہے یونیفارم سول کوڈ کے اگینسٹ جو ہے آپ رستوں پر اتریں اور جو ہے اپنا جلوس جلسے نکالیں، اور میمورنڈم جو ہے آپ کے جو ہے تحصیلدار تک جو ہے جا کر میمورنڈم دیں، اور ایک جمعہ کے روز جو ہے دعائے یوم الجمعہ منائیں اور دعا کریں کہ خاص کر جو ہے جن لوگوں نے اس دیش کے اندر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے مذہبی قانون کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو اے اللہ انہیں نیست و نابود کر دے۔ اسی طرح سے جو ہے دعا کا کرنے کا اہتمام کریں، اور ہر مسجد کے امام جمعہ کے روز خاص کر یہی ان کا عنوان ہونا چاہیے، یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے لوگوں میں جو ہے بیداری پیدا کریں، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور ہمارا شریعہ لا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس لیے جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک لنک جو ہے آپ تک روانہ کیا ہے۔ آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل کے اندر جو ہے اس جی میل کے اندر جو ہے اس لنک کو جو ہے اوپن کریں تو آپ کے اندر جو ہے ایک فارم آئے گا، اس کے اندر جو ہے آپ فارم کو اپنا نام اپنا پتہ لکھ کر جو ہے ہم جو ہے اس یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہے،
اس طرح سے آپ اس سے جو ہے اگینسٹ جو ہے ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ وہ لنک جو ہے اس طرح سے آئے گا https://NYURL.com/AIMPLB، یہ کیپٹلس ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آخر میں آئے گا۔ اس طرح سے آپ اس لنک کو جو ہے آپ کے اینڈرائڈ موبائل کے اندر جو ہے پلے اسٹور میں ہو، گوگل میں ہو، لکھ کر جو ہے اوپن کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ فارم آئے گا، اور اس فارم کے اندر اپنا نام اور اپنا ایڈریس لکھ کر جو ہے اس کے خلاف ووٹ دیں، تاکہ جو ہے لا کمشنر تک جو اس بات کو پہنچے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس سے پہلے بھی لا کمیشن نے ہندوستان کی عوام سے رائے طلب کی تھی، اس وقت میں جو ہے مودی حکومت نئی آئی تھی، اس وقت جو ہے وہ ٹھپ گیا تھا اور اس کو جو ہے کینسل کیا گیا تھا کہ جو ہے اب کوئی یونیفارم سول کوڈ نہیں آئے گا۔ لیکن بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، جب کرناٹک کا انتخابی منشورہ آپ حضرات کے سامنے آیا ہے، بی جے پی کی نیا ڈوب چکی ہے، انہیں پتہ چلا ہے کہ مسلمان جب اٹھتا ہے تو ہر جو ہے میدان فتح کر لیتا ہے۔ یہ مسلمان کی جو ہے فتح یابی تھی کرناٹک کے اندر، حکومت کانگریس کو لانے کی یہ بھرپور کوشش مسلمانوں نے کی تھی۔ یہ بات بی جے پی والوں کو سمجھ میں آ گئی، مودی کی جو ہے ناک نیچے ہو گئی، مودی کی جو ہے پانی ہو گیا۔ اس لیے جو ہے مودی جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس دیش کے اندر دبا کر رکھنے کی ایک سازش رچائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس لیے جو ہے بھائیوں جو ہے آپ جو ہے مودی جی نے جو ہے اس کو جو ہے ایک سازش کے طور پر جو ہے یہ یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 2024 کے انتخابات کی جو ہے ایک مہم ہے ہندو مسلمانوں کے اندر پھر نا اتفاقی ڈال کر مسلمانوں کے اسلامی قانون کو مجروح کرتے ہوئے ہندوؤں کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ حضرات آج ہمیں پورے جان چکے ہیں کہ ہر محکمہ مودی کے جو ہے لیے بچ چکا ہے، ہندوستان آدھا کا آدھا بیچ چکا ہے مودی۔ اب بچا کچا جو ہے وہ بھی اگر 2024 کے اندر اگر حکومت زیر اقتدار میں آئے گی تو پورا ہندوستان ہندو راشٹر بن جائے گا، اور جو ہے مسلمان دوسرے نمبر کا شہری بن جائے گا۔ غلامی کی زنجیروں میں ڈال کر جو ہے مسلمانوں کو پھر سے انگریزوں کی طرح غلام گیری کرنے کے لیے یہ فسطائی حکومتیں جو ہے ٹھنڈورا پیٹ رہی ہیں اور جو ہے کوششیں کی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس کے لیے جو ہے ہم انتھک کوشش کریں کہ یہ قانون لاگو نہ ہونے پائیں۔ اسی لیے جو ہے بھائی بزرگوں، عزیز دوستوں، اسی چند الفاظ کو آپ حضرات تک پہنچانے کی میری ذمہ داری تھی۔ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا جو ہے کوشش کیا ہوں، اس لیے آپ حضرات برائے مہربانی اس لنک کو اوپن کریں اور جو ہے اپنا اگینسٹ درج کریں، اور یہ اس جمعہ کے اندر پورے تمام مسجدوں کے اندر امام صاحبوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی عنوان کو جو ہے آپ خطبہ عنوان بنائیں اور لوگوں میں جو ہے بیداری اس قانون کے تحت ان کو معلومات حاصل کریں کہ یونیفارم سول کوڈ ایک قانون ہے، جو ہندوؤں کا جو قانون ہے وہی قانون مسلمانوں کو بھی اپنانا چاہے گا۔ اور جو شادی مسئلہ تھا، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، جائیداد کا مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو، اور جتنے بھی جو ہے ہمیں قرآن اجازت دیتا ہے اس کے برخلاف یہ یونیفارم سول کوڈ جو ہے ہمیں منانے پر مجبور کرتا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ہم مسلمان اس قانون کو نہیں مانتے، اس کے اگینسٹ ہم ووٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ساری مسجدوں میں جو ہے یہی عنوان پر مسلمانوں میں بیداری کرنا کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس جمعہ جو ہے یہ مولانا محمود مدنی صاحب کل اعلان فرمائے ہیں جمعیت علماء ہند کی جانب سے کہ اس جمعہ کے اندر جو ہے دعائے جمعہ کے نام سے جو ہے منایا جائے اور دعا کریں، اور جو ہے خاموش اتحادی پروگرام بھی جو ہے کریں، اور تمام حضرات اپنے اپنے محلوں میں سے جمع ہو کر وہاں کی جو ہے تحصیلدار تک اپنا رپورٹ پیش کریں، وہ جو ہے لا کمیشن تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے آج کے فرعونیوں کو بھی اللہ تعالیٰ غرق کر کے جو ہے دکھا دے گا۔
اس لیے جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرے اس چھوٹے سے ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیں، اپنے دوست و احباب میں سے شیئر کریں گے تو عین نوازش ہوگی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔